جیسے آپ نمازیں پڑھتے ہیں، دو طرح کی نمازیں ہیں، اخفات اور جہر۔ اخفاتی وہ نمازیں ہیں جو دوسرے نہیں سنتے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، پڑھنا ہے۔ اخفاتی نمازیں عموماً یہاں پاکستان میں ایک کلچر ہے نمازوں کے بارے میں کہ چپ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اخفاتی نمازوں میں۔ وہاں باقاعدہ قرات ہے، امام کی بھی ہے اور پیچھے ماموم کی بھی ہے۔ اخفاتی نمازوں میں حمد و سورہ امام پڑھے گا، آپ نہ پڑھیں، پیچھے جو کھڑے ہوئے ہیں، لیکن باقی سارے اذکار پڑھنے ہیں۔ اور اگر فرادہ پڑھ رہے ہیں تو اخفاتی نماز میں حمد و سورہ اور تمام اذکار جو اخفاتی نمازیں ہیں انہیں پڑھنا ہے باقاعدہ، لیکن ایسے نہ پڑھو کہ دوسرے سنیں۔ جہر باقاعدہ آواز نکال کے پڑھنا جس کو دوسرے بھی سنیں، آپ کے دائیں بائیں، آہستہ پڑھیں یا بلند پڑھیں، دونوں جہر ہیں۔ جہر یعنی برملا کر کے پڑھنا، آپ کی پڑھائی دوسرے سن سکیں، اس طرح سے پڑھنا۔ اور یہ بھی نمازوں میں عموماً مردوں کے لیے 3 نمازیں بالجہر واجب ہیں، اگر نہ پڑھیں جان بوجھ کر تو باطل ہے نماز آپ کی۔ ایک صبح کی نماز ہے، مغرب اور عشاء، یہ بالجہر پڑھنی ہے، قرات بالجہر کرنی ہے، حمد و سورہ۔ باقی اذکار بے شک نہ کریں۔ اب شیعہ عادت بنا چکے ہیں کہ حمد و سورہ کے علاوہ سارا بالجہر پڑھتے ہیں، باقی سب پہ تاکید ہے بالجہر پڑھنے کی، اور حمد و سورہ خاموشی سے پڑھتے ہیں۔ حمد و سورہ ان 3 نمازوں کی بلند آواز سے، یعنی جہر سے مراد کہ اس طرح سے پڑھیں کہ دوسرے سن سکیں۔ آپ کے دائیں بائیں اگر کوئی کھڑا ہوا ہے بندہ تو اس کو پتہ چلے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، آواز باقاعدہ نکلے آپ کی۔ بے شک آہستہ ہو، دھیمی ہو، بہت اونچی آواز میں نہ پڑھیں، لیکن مردوں کے لیے لازم ہے کہ وہ بالجہر نماز پڑھیں۔ یہ 3 بعض کھڑے ہو جاتے ہیں، مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں ایسے ہی جیسے زور کی پڑھ رہے ہیں، اور اہل سنت تو فرادہ نماز بھی لب سے نہیں پڑھتے، وہ بالکل دل میں ہی پڑھتے ہیں سارا کچھ۔ ان کے ہاں اور مسئلہ زیادہ خراب ہے، وہ آتے ہیں نیت کر کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، لب تک نہیں ہلاتے، دل میں پڑھتے ہیں سارا کچھ۔ دل کی قرات نہیں ہوتی، قرات زبان سے ہے۔ زبان سے قرات کرنا 2 طرح سے ہے، یا آواز نکال کے یا آواز نکالے بغیر، اس طرح سے قرات کرنی ہے۔ ایک کو اخفات کہتے ہیں جو دوسروں کو سنائی نہ دے، اور ایک کو بالجہر کہتے ہیں جو دوسروں کو بھی سنائی دے۔